پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان آخرکار معاملات طے ہو گئے ہیں۔ ہر سال بجٹ کے موقع پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ٹھن جاتی ہے، معاملات کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی اسی طرح ہی ہوا تھا، لیکن وہ بجٹ سے پہلے پیپلز پارٹی نے یعنی بجٹ پیش ہونے سے پہلے پیپلز پارٹی نے اعتراض اٹھایا تھا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا، لیکن گزشتہ سال زیادہ شدت تھی احتجاج میں۔ پیپلز پارٹی نے دھمکی بھی دی تھی کہ حکومت سے ہم الگ ہو جائیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ حکومت ہماری وجہ سے قائم ہے، ہماری بے ساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے، اگر ہم چھوڑ دیں حکومت کو تو حکومت نہیں رہے گی۔ شہباز شریف کی، نون لیگ کی، یہ پیپلز پارٹی نے، شازیہ مری نے گزشتہ سال میڈیا ٹاک بھی کی تھی۔ اس سال پیپلز پارٹی ذرا ٹھنڈی رہی تھوڑی، اس طرح کا پچھلے سال کی طرح کا احتجاج نہیں کیا، کیونکہ اس سال ایک تو پاک بھارت جنگ لگ گئی، اس میں پیپلز پارٹی اور باقی لوگوں کا بھی توجہ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ پھر بلاول بھٹو زرداری ادھر نہیں تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کو جو فارن کمیٹی تھی، مذاکراتی کمیٹی یعنی سفارتی کمیٹی جو ہے انٹرنیشنل لیول کی، اس میں اس کا سربراہ بنا کر اس کو بھیج دیا امریکہ، برطانیہ، یورپ وغیرہ۔ تو اس کی وجہ سے بھی مشاورت کا بھی پیپلز پارٹی کے اندر بھی فقدان رہا۔ بلاول بھٹو زرداری جیسے ہی واپس آئے تو پیپلز پارٹی نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ نون لیگ کو کہا کہ جی یہ جو ایشوز ہیں، 4 5 6 ایشوز بتائے کہ ان پر ہمیں اعتراض ہے جی، ان میں بہتری لائیں اور ہمارے مطالبات مانیں تو پھر ہم بجٹ پر ووٹ دیں گے، نہیں تو ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ نون لیگ کو کہا گیا۔ سندھ کے منصوبوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو اعتراضات رہے ہیں کہ سندھ میں جو وفاقی ترقیاتی بجٹ ہوتی ہے، اس میں سندھ کے لیے جو ہے 116 ارب روپے کے منصوبے رکھے جائیں گے۔ بقول سندھ کے وزراء کے کہ انہوں نے کہا کہ جی وفاقی حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی کہ 116 ارب روپے کے منصوبے دیے جائیں گے۔ پھر بعد میں جب ہمیں پیپر دیے گئے، بلکہ بعد میں یہ کہا گیا کہ 86 ارب روپے کے دیں گے، 116 کے نہیں، اور جب ڈاکومنٹ ملے ہمیں تو اس میں 56 یا 58 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ بہت کم رقم ہے، وہ اس لیے کیونکہ حیدرآباد سے سکھر موٹر وے نہیں ہے، اور وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم یہ موٹر وے جو ہے وہ آپ کو بنا کے دیں گے، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پہلے تو موٹر وے وفاقی حکومت انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ مل کر بناتی تھی، لیکن اب پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت بنائے جا رہے ہیں۔ پشاور سے لے کے سکھر تک تو موٹر ویز بن گئے، لاہور، فیصل آباد، ہر بڑے بڑے شہروں میں، لیکن سندھ میں موٹر وے نہیں بنایا جا رہا۔ اس پر پیپلز پارٹی اپنا احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ حیدرآباد سے کراچی تک جو روڈ بنائی گئی ہے وہ بہت اچھی روڈ ہے، لیکن موٹر وے نہیں ہے، اس کو بھی موٹر وے نہیں کہا جا سکتا، روڈ اچھی ہے۔ تو وفاقی صوبائی حکومت نے یہ بھی کہا، سندھ حکومت نے، کہ چلو ٹھیک ہے، کراچی سے حیدرآباد تک تو روڈ اچھی ہے، موٹر وے نہ بنائے تو نہ بنائے، سکھر سے حیدرآباد تک ضرورت ہے، تو انہوں نے 15 ارب روپے رکھے ہیں۔ 400 ارب روپے کا منصوبہ اور 15 ارب روپے رکھے ہیں، تو آپ اس میں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 15 ارب روپے سے کیا ہوگا۔ منصوبہ نہ شروع بھی نہیں ہو سکتا، تو سمجھے نہ ہی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ابھی تک۔ تو وفاقی حکومت نے ان کو کہا ہے کہ باقی پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت بھی شامل ہوں گے، اور یہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کر کے فی الحال گھما پھرا کے پیپلز پارٹی کو لالی پاپ دے دیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے کچھ اور بھی ایشوز اٹھائے تھے، جنوبی پنجاب کے ایشوز تھے کہ بھئی وہاں پہ ہمیں مکمل اختیارات دیے جائیں جہاں پہ ہمارے نمائندے جیتے ہوئے ہیں۔ پورے ضلع میں ایم این ایز، ایم پی ایز ہمارے ہیں، جس میں ملتان ہے فرض کریں، یا کچھ اور بھی، مظفر گڑھ ہے، لیا ہے، بکھر ہے،
جن اضلاع میں یا ہمارے نمائندے جیتے ہیں یا ہمارے بندے دوسرے نمبر پر آئے ہیں، ووٹ بینک ہمارا بہت اچھا ہے، تو ہمیں تو وہاں پہ چاہیے حصہ اپنے عوام کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے اور اپنے پارٹی کے لوگوں کے لیے۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ رکھی تھی۔ اس میں جب وزیر اعلیٰ مریم نواز، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ جب بات کی گئی تو مریم نواز نے یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا کہ انکل آپ میرے انکل کی طرح ہیں، فادر کی جگہ پہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک تو حکومت میں شامل نہیں ہو رہے اور آپ حکومت بھی کرنا چاہ رہے ہیں، حکومت کے اختیارات بھی انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں، یا تو آپ آ جائیں حکومت میں شامل ہو جائیں، پنجاب حکومت میں، وفاقی حکومت میں شامل ہو جائیں، پنجاب حکومت میں بھی شامل ہو جائیں، ہمارے ساتھ حکومت کریں، اور پھر آپ اپنے جو اضلاع مانگ رہے ہیں ان میں آپ کو جو لوکل اتھارٹیز ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے، کوئی زکوٰۃ عشر زکوٰۃ کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، مختلف کمیٹیاں اور جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کی سربراہی پیپلز پارٹی مانگتی رہی ہے۔ تو مریم نواز نے کہا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہوں تو پھر تو ہم آپ کو اتنے اختیارات دیں گے، لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں اپوزیشن میں اور حکومت بھی آپ ان اضلاع میں کریں، ہوں بھی اپوزیشن میں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ گالیاں اور ذمہ داری تو ہماری ہے، گالیاں تو ہمیں پڑیں گی، گالیاں ہمیشہ حکومت کو، حکمرانوں کو پڑتی ہیں۔ بظاہر ہماری حکومت ہے پنجاب میں، لیکن آپ کو کچھ اضلاع دے دیں، ان کی اتھارٹیز اور سارا کنٹرول دے دیں، تو پھر کیسے نظام چلے گا؟ آپ اپنی مرضی سے چلائیں گے، الزام ہمارے اوپر آئے گا۔ تو یہ کہانیاں چلتی رہی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جس میں سردار سلیم حیدر، قمر زمان کائرہ اور باقی کچھ لوگ تھے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، نون لیگ کی طرف سے بھی، وہ ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ پچھلے سال بلکہ کمیٹی بنائی تھی، اس کا وقتاً فوقتاً اجلاس ہوتا رہتا ہے اور جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کیا اختیارات ملے، کیا اختیارات نہیں ملے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آج بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس تھوڑی دیر پہلے کیا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی بجٹ پر پیپلز پارٹی ووٹ دے گی، اور اپنے تمام جو ارکان ہیں ان کو بلاول بھٹو نے ہدایت کی کہ تمام جو ممبران ہیں اپنی حاضری بھی یقینی بنائیں اور بجٹ پر ووٹ بھی دیں۔ کیوں کہ نون لیگ نے ہمارے مطالبات مان لیے ہیں۔ میجر جو مطالبات نون لیگ نے مانے ہیں، جو آج شازیہ مری صاحبہ نے میڈیا ٹاک بھی کی، انہوں نے بھی بتایا کہ یہ مطالبات ہیں، میں وہ مطالبات آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ جی بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے، آصفہ بھٹو نے بھی شرکت کی، اور اجلاس میں تمام ارکان شریک ہوئے۔ بجٹ کے حق میں ووٹ ڈالنے کی بلاول بھٹو نے تمام ارکان کو ہدایت کی، یہ خبر ہے اس کی۔ اور اس کے علاوہ بجٹ سے متعلق اپنی تجاویز سے بھی آگاہ کیا ارکان نے۔ تجاویز کے نتیجے میں شامل ہونے والی ترامیم سے متعلق بریفنگ دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں 20% اضافے کا مطالبہ نون لیگ نے تسلیم کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ سولر پینل میں ٹیکس تقریباً 50% کم کر دیا گیا ہے، پہلے 18% لگایا جا رہا تھا، اب تقریباً 9% لگایا جائے گا۔ اور اس طرح پیپلز پارٹی کے سنگین تحفظات کے نتیجے میں FBR سے متعلق قوانین میں سخت ترامیم کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہوں میں 10% اضافہ اور پینشنز کے لیے 7% اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ میں 1 لاکھ روپے تنخواہ پر کسی بھی قسم کا انکم ٹیکس نہ ہونے کی سہولیات پیپلز پارٹی کے مطالبے پر تنخواہ دار طبقے کو فراہم کی گئی ہیں۔ سندھ کی جامعات کے لیے مختص بجٹ کو پیپلز پارٹی کے مطالبے پر بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ ہیں میجر مطالبات جو پیپلز پارٹی نے کیے تھے، تو نون لیگ نے وہ منظور کر لیے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی نے اس بجٹ پر اس مذاکرات اور مطالبات کی منظوری کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا ہے۔